اب دنیا بڑی تبدیلیوں کا شکار ہے. ہم ایک ایسے زمانے میں سانس لے رہے ہیں جہاں روزانہ ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، اور یہ حضرت حجت کے ظہور کی علامات میں بھی صاف صاف وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی. اور اب قتل کو کوئی اتنی زیادہ لفٹ بھی نہیں کرائی جاتی. وہ زمانہ ابھی تک میری یاد میں بھی باقی ہے. ایک قتل ہوا تو ہفتہ ہفتہ لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھے رہے. اب بم بلاسٹ ہوتا ہے تو دنیا والے تھوڑی دیر بعد معائنہ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ کہاں کیا ہوا تھا، اور جب پہنچتے ہیں تو آثار بھی باقی نہیں ہوتے. پھر دوبارہ اسی طرح سے زندگی وہاں پر رواں دواں نظر آتی ہے. جتنے بھی لوگ اس زمانے کے اندر دعوے دار ہوئے، جدید ترین دور کے اندر بھی ایک آدھ زندہ لوگ بھی موجود ہیں جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ہیں. پھر زمانے نے کروٹیں بدلی، اور یہ بھی علامات میں سے ایک علامت ہے. اس کا تفصیلی ذکر تو انشاءاللہ پوری مجلس میں علامات کا میں نے آپ کے سامنے پیش خدمت کرنا ہے. ابھی صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی علامت ہے کہ وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوگا، اور ہم اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں. محرم پھر آ گیا، ابھی تو گزرا تھا. رمضان پھر آ گیا، ابھی تو گزرا تھا. ایک ہفتے کا وعدہ کیا اور وہ پہنچ گیا. یعنی وقت امام وقت کے قدموں سے لپٹنے کے لیے پرواز کر رہا ہے. مومنین کی دعاؤں سے وقت کو سپیڈ دے دی گئی، اور انسان جو ابتدا سے صرف دو طبقوں کے اندر ترقی کرتا ہے، سپیڈ اور کمیونیکیشن، گفتار میں یا رفتار میں. تیسری چیز آج تک معلوم نہیں ہو سکی جس میں کوئی ترقی ہوئی ہو. ان دو چیزوں میں ترقی ہوتی ہے. ان بدلتے ہوئے حالات میں جب دنیا نے علماء سے رجوع کیا، علماء اسلام سے، ہمارے پاس تو سیدھا سادہ جواب موجود ہے. ان سے جب رجوع کیا گیا کہ آخر کیا نتیجہ نکلے گا، عراق کی قتل و غارت، فلسطین، تو نہایت متنازع اور متعصب مولویوں کا جواب ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام. اسی لاہور کے سب سے متنازع ملعون کا بھی یہی فکرہ ہے کہ اس کے علاوہ، اب تو نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے ملعون اس شہر کا کون شخص ہے. اس نے بھی کہا کہ امام مہدی علیہ السلام. اور آپ اس تبدیلی پر ذرا غور فرمائیے کہ 11 کو رضی اللہ کہنے والا مہدی کو علیہ السلام کہنے پہ مجبور ہے. یہ ہے حکومت. ہماری گورنمنٹ آف پنجاب بھی جو ضابطہ اخلاق شائع کرتی ہے پہلے محرم سے پہلے، تو حکومت کی طرف سے یہ باقاعدہ اشتہار چھپتا ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار اور ازواج رسول اور صحابہ کرام اور امام مہدی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام مہدی علیہ السلام، اسے کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مارتا. یہ خوف ہے اس کی تلوار کا کہ علیہ السلام کہنے پہ مجبور ہے. اور یہ جتنی تبدیلیاں اس وقت دنیا میں آ رہی ہیں، ان پر بھی اگر آپ نظر کریں تو آپ کو فخر ہوگا کہ آپ ایک ایسے زمانے میں ہیں جو ظہور امام سے قریب تر ہے. آج سے 3 سال پہلے قبلہ کے ساتھ جب مجھے حج کی سعادت نصیب ہوئی اور میں نے مکہ کے کتب خانوں میں اور لائبریریوں میں اور کتابوں کی دکانوں پر جب جا کے دیکھا تو مجھے مولا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، سعودی عرب کے مکہ میں
جس موضوع پہ سب سے زیادہ کتابیں نظر آئیں وہ امام مہدی علیہ السلام، اور وہاں بھی امام کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ حالانکہ وہاں پر بہت زیادہ پلاننگز بھی کی گئی ہیں، خانہ کعبہ کے نیچے کئی تہہ خانے جن کے اندر کمانڈوز ہر وقت کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موجود رہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو دو زبردست علامتیں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ ایک تو حضور کا وہ فرمان کہ کعبے کے قریب پہاڑ کی چوٹی پر بلال کی مسجد کو گرا دیا جائے گا، اور میری اولاد کا ایک دشمن اس کے اوپر اپنا محل تعمیر کرے گا اور اس کا نام ایک جانور کے نام پر ہوگا۔ ایسا ہو چکا ہے، وہ پہاڑ کاٹ دیا گیا، وہ مسجد گرا دی گئی، اس پر محل بنایا جا چکا، اور بنانے والے کا نام ایک جانور کے نام پر تھا۔ فہد کا مطلب چیتا ہوتا ہے۔ ایک ہی علامت۔ دوسری علامت کہ نجد و حجاز پر عبداللہ نامی حکمران حکومت کر رہا ہوگا۔ اس وقت جو وہاں کا بادشاہ ہے اس کا نام عبداللہ ہے۔ اب یہ حتمی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہی عبداللہ ہے۔ ہم جوش میں آ جانے والے لوگ نہیں جو رسول سے صلح حدیبیہ پہ لڑ پڑے تھے کہ تو نے کہا تھا کعبے کا طواف کریں گے، سچا نبی ہے تو واپس لے کے کیوں جا رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا میں نے یہ تو کہا تھا طواف کریں گے، لیکن یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ تو اب یہاں پر سامعین گرامی ایک علامت، اور ایک علامت میں یہ بھی آئی روایت کے عراق پر یکے بعد دیگرے 3 عبدل حکومت کریں گے۔ ان کے ناموں کے ساتھ عبدل کا لفظ استعمال ہوگا۔ عبد الناصر، عبد الکریم اور دوسرا بھی عبد الکریم، یہ 3 لوگ واقعاً یکے بعد دیگرے حکومت کر چکے ہیں، اور امیر المومنین نے فرمایا کہ ان کے بعد جب ان کا چوتھا آئے گا وَهُوَ أَظْلَمُ النَّاسِ، وہ ظالم ترین انسان ہو، خالی ظالم نہیں بلکہ ظالم ترین۔ ازلم ظالم کی جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے عربی گرامر کے مطابق، اور وہ جو 3 عبدل کے بعد وہاں پہ حکمران آیا اس کا نام صدام ہے۔ آیت اللہ باقر الصادر نے اس کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ یزید اگر آج ہوتا تو صدام ہوتا، اور صدام اگر 61 ہجری میں ہوتا تو یزید ہوتا۔ اظلم الناس۔ اور پھر امام نے کیا فرمایا، یہ فقرہ بڑا دلچسپ ہے۔ امام نے فرمایا کہ خدا اس ظالم کو ایک ظالم کے ذریعے، اس ظالم کو ایک ظالم کے ذریعے دفع کرے گا۔ ایک ظالم کے ذریعے اس ظالم کو خدا دفع کرے گا۔ تو جب تم دیکھو کہ ایسا ہو رہا ہے تو میرے بیٹے کے ظہور کے لیے انتظار کرنا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب وہ آنے والے ہیں۔